میرے محترم دوستو، حضرت عبدالمطلب کے 12 بیٹے تھے اور 12 کے 12 ہی بڑے خوبصورت جوان تھے، اور ان 12 میں سے سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ حسین تھے، اور پھر یہ سیدنا حضرت عبدالمطلب کے لاڈلے بیٹے تھے۔ باپ کے لاڈ پیار کی وجہ سے پورا مکہ ان کو سردار عبداللہ کہہ کر مخاطب کرتا، اور ان کی خوبصورتی کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مکہ میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا کہ جن کی بیٹی سیدنا حضرت عبداللہ سے نکاح نہ کرنا چاہتی ہو۔ مکہ کی ہر ایک لڑکی کی یہ خواہش تھی کہ اس کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہو جائے۔ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبصورتی کی وجہ یہ بھی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے بھی دادا گزرے ہیں، سب کی پیشانی میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور منتقل ہوتا رہا، اور جب یہ نور ان کے ماتھے پہ چمکا کرتا تھا تو خوبصورتی کو اور 4 چاند لگ جاتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور آپ کے ہر دادا کی پیشانی کے اندر منتقل ہوتے ہوئے جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد جناب سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی میں آیا تو آپ کی خوبصورتی کو اور 4 چاند لگ گئے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے بھی دادا گزرے ہیں ان کے بارے میں اللہ کا قرآن فرماتا ہے وَتُبَلَّكَ فِي السَّاجِدِينَ، یہ سارے کے سارے اللہ کے آگے سجدہ کرنے والے تھے، ان میں سے معاذ اللہ کوئی بھی بتوں کی پوجا کرنے والا نہیں تھا۔ میرے دوستو، میں آپ کو ایک بڑی لطیف بات بتاتا ہوں، شاید یہ مجھ سے پہلے آپ نے کبھی نہیں سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جتنی بھی دادیاں گزری ہیں ان سب کا سلسلہ نسب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادوں سے جا ملتا تھا، یعنی جن عورتوں سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے داداؤں کا نکاح ہوا تھا وہ بھی غیر نہیں تھیں، ان کے اپنے ہی قبیلے کی عورتیں تھیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندان کتنا مقدس تھا، اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اپنا شجرہ پڑھتے تو حضرت عدنان تک پڑھ کے خاموش ہو جاتے۔ ہم حضرت عدنان تک نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس شجرے کا جائزہ لیتے ہیں، اس سے آگے پھر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تک ہم اس شجرہ مقدس کو پڑھیں گے۔ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بن عبداللہ بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قاب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن معاد اور بن عدنان۔ حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمینہ سے ہوا، اور حضرت آمینہ کا سلسلہ نسب 5ویں پشت پہ حضرت عبداللہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت عبدالمطلب کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا، اور حضرت فاطمہ کا 7ویں پشت سے جا کے سلسلہ نسب حضرت عبدالمطلب سے جا ملتا ہے۔ حضرت ہاشم کا نکاح حضرت سلمہ سے ہوا، اور حضرت سلمہ کا 12ویں پشت سے جا کے سلسلہ نسب حضرت ہاشم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عبد مناف کا نکاح حضرت عاتقہ سے ہوا، اور حضرت عاتقہ کا 17ویں پشت پہ جا کے سلسلہ نسب حضرت عبد مناف سے جا ملتا ہے۔ حضرت قصی کا نکاح حضرت حجی سے ہوا، اور حضرت حجی کا سلسلہ نسب 12ویں پشت پہ جا کے حضرت قصی سے مل جاتا ہے۔ حضرت کلاب کا نکاح حضرت فاطمہ سے ہوا، اور حضرت فاطمہ کا 18ویں پشت پہ جا کے سلسلہ نسب حضرت کلاب سے مل جاتا ہے۔ حضرت مرہ کا نکاح حضرت ہند سے ہوا، اور حضرت ہند کا 14ویں پشت پہ جا کے سلسلہ نسب حضرت مرہ سے مل جاتا ہے۔ اور حضرت کعب کا نکاح حضرت مخشیہ سے ہوا، حضرت مشکیہ کا 11ویں پشت پہ جا کے سلسلہ نسب حضرت کعب سے مل جاتا ہے۔ حضرت لوی کا نکاح حضرت معاویہ سے ہوا،
اور حضرت معاویہ کا سلسلہ نسب 16ویں پشت پہ جا کے حضرت لوی سے مل جاتا ہے۔ حضرت غالب کا نکاح حضرت عاتقہ سے ہوا اور حضرت عاتقہ کا 13ویں پشت پہ جا کے سلسلہ نسب حضرت غالب سے مل جاتا ہے۔ حضرت فہر کا نکاح حضرت لیلہ سے ہوا اور حضرت لیلہ کا سلسلہ نسب 17ویں پشت پہ جا کے حضرت فہر سے مل جاتا ہے۔ حضرت مالک کا نکاح حضرت جندالہ سے ہوا اور حضرت جندالہ کا سلسلہ نسب 16ویں پشت پہ جا کے حضرت مالک سے مل جاتا ہے۔ حضرت نظر کا نکاح حضرت اکروشا سے ہوا اور حضرت اکروشا کا سلسلہ نسب جا کے 18ویں پشت سے حضرت نظر سے مل جاتا ہے۔ اور حضرت کنانہ کا نکاح حضرت برہ سے ہوا، حضرت برہ کا 16ویں پشت پہ جا کے سلسلہ نسب حضرت کنانہ سے جا ملتا ہے۔ اور حضرت خزیمہ کا نکاح حضرت عوانہ یا حضرت ہند سے ہوا، ان کا سلسلہ نسب جا کے 17ویں پشت پہ حضرت خزیمہ سے مل جاتا ہے۔ حضرت مدرکہ کا نکاح حضرت سلمہ سے ہوا اور حضرت سلمہ کا 12ویں پشت سے سلسلہ نسب حضرت مدرکہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت الیاس کا نکاح حضرت لیلہ سے ہوا اور حضرت لیلہ کا 19ویں پشت سے جا کے سلسلہ نسب حضرت الیاس سے مل جاتا ہے۔ حضرت مضر کا نکاح حضرت رباب سے ہوا اور حضرت رباب کا 20ویں پشت سے جا کے سلسلہ نسب حضرت مضر سے مل جاتا ہے۔ اور حضرت نزار کا نکاح حضرت سودا سے ہوا، حضرت سودا کا 21ویں پشت پہ جا کے سلسلہ نسب حضرت نزار سے مل جاتا ہے۔ معاد کا نکاح حضرت معانہ سے ہوا اور حضرت معانہ کا سلسلہ نسب 12ویں پشت پہ جا کے حضرت معاد سے مل جاتا ہے۔ اور حضرت عدنان کا نکاح حضرت مہدد سے ہوا اور حضرت مادد کا 16ویں پشت پہ جا کے سلسلہ نسب حضرت عدنان سے مل جاتا ہے۔ اور حضرت عدنان سے آگے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سلسلہ نسب عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلمان بن اوس بن بوس بن کموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاہم بن ناحش بن ماحی بن ایفی بن ابکر بن عبید بن عداء بن حمدان بن سمبر بن یسربی بن یحزن بن یلہن بن اروا بن ایزی بن زیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناحف بن زارے بن سمی بن مزی بن ارام بن کیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آزر بن ناحور بن سروج بن راؤ بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نو بن لامک بن متوشالے بن ادریس علیہ السلام بن یارد بن ملحلیل بن کنان بن آنوش بن شیش اور بن آدم علیہ السلام۔ یہ سب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس دادا ہیں اور ان سب کی پیشانیوں میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مقدس چمکتا تھا۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں 2 ذبی کا بیٹا ہوں، ایک سیدنا حضرت اسماعیل ذبی اللہ اور دوسرے میرے والد سیدنا حضرت عبداللہ۔ میرے محترم دوستو، اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا۔ سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام جب دنیا سے چلے گئے تو اس کے بعد بیت اللہ کا قبضہ بنو جرہم کے پاس آ گیا۔ بنو جرہم حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سسرال والے تھے۔ پھر بنو جرہم نے اپنی من چاہی زندگی شروع کر دی۔ پھر بنو جرہم پہ زوال آیا اور ان کو بیت اللہ سے نکالا گیا، تو یہ نکلتے ہوئے آب زمزم کو بند کر گئے اور اس طرح سے بند کر گئے کہ کسی کو پتہ نہ چلے آب زمزم کا اصل چشمہ کہاں پر ہے۔ صدیوں تک آب زمزم بند پڑا رہا۔ جب خالق کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیجنا تھا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی اللہ تعالی نے اپنی تمام رحمتوں کے خزانے کھولنے تھے۔ اس وجہ سے سیدنا حضرت عبد المطلب کو خواب آیا کہ بیت اللہ کے پاس کھدائی کرو، وہاں سے آب زمزم نکل آئے گا۔ تو آپ نے پہلے دن خواب کی طرف توجہ نہیں کی۔ دوسری رات پھر آپ کو خواب آیا، پھر آپ نے اگلے دن کوئی توجہ نہیں کی۔ تیسرے دن جب آپ نے خواب دیکھا تو پھر آپ نے خواب ہی میں پوچھا کہ میں کہاں سے کھدائی کروں، مکہ کی سرزمین تو بہت بڑی ہے۔ تو خواب ہی میں ان کو جواب آیا کہ آپ صبح وہاں پہ جا کے بیٹھ جائیے گا، ایک پرندہ آئے گا اور ایک ہی جگہ پر 3 دفعہ چونچ مارے گا، وہاں سے آپ کھدائی شروع کر دیجئے گا
आब ज़मज़म निकल आएगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब अगले दिन वहाँ पे जाके बैठ गए। एक परिंदा आया, उसने एक ही जगह पे 3 दफ़ा चोंच मारी। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने वहाँ पे निशान लगाया और फिर मक्का वालों के पास आ गए और उनको अपना ख्वाब सुनाया और उनसे कहा मेरे साथ चलो, हम जाके वहाँ पे खुदाई करते हैं, वहाँ से आब ज़मज़म निकल आएगा। सारे मक्का वाले कहने लगे अगर हम वहाँ पे जाके खुदाई करते हैं, पथरीली ज़मीन है, इतनी मुश्किल से खुदाई भी करें, फिर क्या गारंटी है कि वहाँ से पानी निकलेगा। इसलिए सारे मक्का वालों ने सैयदना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के साथ जाने से इनकार कर दिया। और उस वक्त आपका एक ही बेटा था, अल हारिस। आपने अपने बेटे को साथ लिया और वहाँ पे जाके खुदाई शुरू कर दी। हज़रत हारिस ने अपने वालिद से कहा अब्बा जान आप यहाँ पे बैठ जाएं, मैं खुदाई करता हूँ। पथरीली ज़मीन थी, बड़ी सख्त ज़मीन। हज़रत हारिस जब खुदाई कर रहे थे तो बार बार अपना पसीना साफ़ करते। जब ये मंज़र हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने देखा तो दिल में ख़याल आया अगर मेरे और भी बेटे होते तो मेरे बेटे अल हारिस के साथ मिलकर खुदाई करते। तो आपने गुलाफ़े काबा को पकड़ के वहाँ पे मन्नत मानी, या अल्लाह मुझे 12 बेटे अता फरमा, एक को मैं तेरे रास्ते पे ज़िबा करूँगा। और ये याद रहे कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की ये मन्नत सिर्फ़ अल्लाह के लिए थी, किसी बुत वग़ैरह के लिए नहीं थी। और बेटे को कुर्बान करने की मन्नत उन्होंने सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की तरफ देख के मानी। ये मन्नत किसी गैरुल्लाह के सामने नहीं थी, बल्कि ख़ास अल्लाह के लिए ये नज़र मानी गई। खैर हज़रत अल हारिस ने जब खुदाई की तो आब ज़मज़म निकल आया और बनु जरहम का कुछ सामान भी निकला, कुछ तलवारें, कुछ ढालें, एक हिरन था सोने का, वो भी निकला। जब ये सारा कुछ निकल आया तो फिर अहले मक्का वाले आए और वो कहने लगे हमारा भी इसमें हिस्सा है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने साफ इनकार कर दिया कि तुम लोगों ने मेरे साथ खुदाई नहीं की, अगर तुम लोग खुदाई करवाते तो फिर तुम्हारा हिस्सा ज़रूर होता। अब ना तो इन चीज़ों में से तुम्हें कोई हिस्सा मिलेगा और आब ज़मज़म भी हमारे ही कब्ज़े में रहेगा। उसके बाद हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को खालिक कायनात ने 12 बेटे अता फरमाए। जब वो सारे जवान हो गए तो सैयदना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने सबसे उस मन्नत के बारे में ज़िक्र किया तो सारे बच्चों ने सर तस्नीम खम कर दिया कि अब्बा जान हम में से जिसकी गर्दन पे आपका दिल चाहे आप तलवार चला दीजिए, हम उफ तक नहीं करेंगे। लेकिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा इस तरह तुम लोगों के साथ ज़्यादती होगी, मैं कुर्रा डालूंगा, जिसका नाम निकला मैं उसको अल्लाह के रास्ते में ज़िबा करूंगा। कुर्रा डाला गया और कुर्रे में नाम निकला सैयदना हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का। अब हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के कलेजे को हाथ पड़ा, सबसे खूबसूरत बेटा, सबसे प्यारा और लाडला बेटा। लेकिन आपने सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और सैयदना हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी वाले वाक़े को याद किया और अपने बेटे को कहा बेटा यहाँ पे लेट जाओ। सैयदना हज़रत अब्दुल्ला आके अपने बाप के आगे लेट गए। जब आप अपने बेटे अब्दुल्ला की गर्दन पे छुरी चलाने लगे तो सारे मक्का वाले आ गए। वो कहने लगे हम आपको ये काम नहीं करने देंगे, आप मक्का के सरदार हैं, अगर आपने ये काम किया तो लोग आपके नक्शे कदम पे चलेंगे और अपने बेटों को कुर्बान करना शुरू कर देंगे। फिर मक्का में ये रिवाज चल पड़ेगा, हम आपको ये नहीं करने देंगे। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहने लगे मैंने मन्नत मानी है, मैंने अपनी मन्नत को ज़रूर पूरा करना है। मक्का वालों और सैयदना हज़रत अब्दुल मुत्तलिब में जब तकरार बढ़ गया तो एक बुज़ुर्ग ने फ़ैसला किया कि आप फ़लाँ काहिना के पास जाएं, वो सारी किताबों का इल्म जानती है, वो जो फ़ैसला करेगी उसको कबूल किया जाएगा। जब सारे मिलके उस काहिना के पास गए और अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया, हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, मक्का वालों ने अपना मौक़िफ़ पेश किया, तो उस काहिना ने पूछा तुम्हारे यहाँ खून बहा कितना दिया जाता है? तो मक्का वालों ने कहा 10 ऊँट। तो काहिना ने फैसला किया कि पहले हज़रत अब्दुल्ला का नाम निकल चुका है, इसलिए 10 ऊँट हो चुके हैं, फिर ऊँटों के नाम कुर्रा डालो और हज़रत अब्दुल्ला के नाम। अगर हज़रत अब्दुल्ला के नाम कुर्रा निकले तो 10 ऊँट और बढ़ा दो। जब तक कुर्रा ऊँटों के नाम ना निकले कुर्रा डालते रहो और हर दफ़ा 10 ऊँटों की तादाद बढ़ाते रहो। फिर जब ऊँटों का नाम निकल आए तो
تو جتنے اونٹ حضرت عبداللہ کے نام پہ ہو چکے ہوں گے ان کو ذبح کر دیا جائے۔ سب لوگوں کو کاہنہ کی بات پسند آئی، قرہ ڈالا گیا تو قرہ حضرت عبداللہ کے نام نکل آیا، 20 اونٹ ہو گئے۔ پھر قرہ ڈالا، پھر سیدنا حضرت عبداللہ کا نام، 30 اونٹ۔ اسی طرح قرہ ڈلتا رہا، حضرت عبداللہ کا نام نکلتا رہا، 100 اونٹ ہو گئے۔ جب 100 اونٹ ہو گئے تو قرہ اونٹوں کے نام نکل آیا۔ سب نے حضرت عبد المطلب سے کہا آپ 100 اونٹ ذبح کر دیجئے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا میرا بیٹا اتنا سستا نہیں ہے، قرہ دوبارہ ڈالا جائے۔ جب دوبارہ قرہ ڈلا تو پھر اونٹوں کے نام نکل آیا۔ جب 3 دفعہ قرہ اونٹوں کے نام نکلا تو سیدنا حضرت عبد المطلب نے 100 اونٹ ذبح کیا اور ہر عام و خاص کو کہا جہاں سے جتنا گوشت چاہے کوئی لے جائے۔ آپ نے اونٹ ذبح کر کے وہیں پہ چھوڑ دیے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان ہونے سے بچا لیا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربان ہونے سے بچا لیا، اور دونوں حضرات کی قربانی اللہ کے لیے تھی۔ پھر ایک کاہنہ جس کا نام فاطمہ بنت مر تھا، اس نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی پہ آخری نبی کا نور چمکتا ہوا دیکھا تو وہ حضرت عبداللہ کے قدموں میں گر گئی، کہنے لگی عبداللہ مجھ سے شادی کر لو، جو اونٹ تمہارے باپ نے تمہارے لیے ذبح کیے ہیں وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے علاوہ جتنا مال چاہو میں دے سکتی ہوں، لیکن مجھ سے شادی کر لو۔ لیکن سیدنا حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے کہ سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ماتھے پہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور چمکتا ہوا یہودیوں نے دیکھا تو چند یہودی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھے۔ آسمان سے 2 نور اترے اور وہ سیدنا حضرت عبداللہ کے سینے میں آ گئے۔ جب یہ منظر یہودیوں نے دیکھا تو وہ ڈر کے بھاگ گئے۔ یہ منظر سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد وہب بھی دیکھ رہے تھے۔ حضرت وہب جانتے تھے کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی پہ چمکنے والا نور کوئی عام نور نہیں ہے، اس لیے جب عبد المطلب ان کے پاس رشتہ لے کے آئے تو فوراً انہوں نے اقرار کر دیا۔ حضرت وہب قبیلہ بنو زورہ کے سردار تھے۔ یہ اپنے قبیلے والوں کی نظر میں نہایت محترم انسان تھے۔ جب سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گئی تو ایک دن سیدنا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی کاہنہ فاطمہ بنت مر کے پاس سے گزرے تو آپ کو اس کا شادی کی دعوت دینا یاد آ گیا، تو آپ نے فرمایا تم نے مجھے شادی کرنے کا کہا تھا۔ تو فاطمہ بنت مر نے حضرت عبداللہ کی پیشانی کی طرف دیکھا تو اسے وہ نور نظر نہ آیا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقدس نور سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا میں منتقل ہو چکا تھا۔ تو وہ کہنے لگی عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میں بڑی پاک دامن عورت ہوں اور اپنے معاشرے میں میری بڑی عزت ہے۔ میں نے تمہیں شادی کا اس لیے کہا تھا کہ تمہارے ماتھے پہ آخری نبی کے نور کو چمکتے ہوئے دیکھا، لیکن اب وہ نور مجھے نظر نہیں آیا۔ وہ نور آپ کسی اور کو دے کے اب میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ میں نے آپ کو دعوت دی تھی صرف اس نور کی وجہ سے، اب وہ نور آپ کے پاس نہیں ہے، اب میں آپ سے شادی نہیں کر سکتی۔ جب سیدہ اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر میں وہ نور داخل ہوا تو آپ فرماتی ہیں مجھے ہر طرف سے خوشبو آتی، مجھ پہ درخت درود و سلام بھیجتے، مجھے درختوں کے پتوں سے آواز آتی، اے آمینہ تمہیں مبارک ہو، تمہاری کوکھ میں اس جہان کا سردار پل رہا ہے۔ میں سوکھے درخت کے ساتھ ٹیک لگاتی تو وہ ہرا ہو جاتا، میں اگر پتھروں کے پاس سے گزرتی تو پتھر مجھ پہ درود و سلام پڑھتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور مبارک سیدہ آمنہ کی مقدس کوکھ میں 2 مہینے کا تھا کہ سیدنا حضرت عبداللہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو اللہ کے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اس سے امتحان بھی اتنے بڑے لیے جاتے ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر جو دنیا میں تشریف لائے، ان سب کی آزمائشیں ایک سائیڈ پہ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آزمائش دوسری سائیڈ پہ۔